अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट समीर बेग और आप देख रहे हैं FM4 का टीवी का प्रोग्राम नाज बरदारी, जो कि पाकिस्तान का सबसे मोतबा हालात हाजरा का प्रोग्राम है। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हमारे मुल्क के मुमताज़ दानिश्वर सीनियर कॉलोनी का तजियाकार अदरीस नाज साहब, तो इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक मुहावरा है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। पहले ये बात सिर्फ एक मुहावरे की हद तक थी, अब तो ये बात साबित नहीं हो चुकी। मौजूदा हालात को देखकर ऐसा ही नहीं लगता? क्या कहते हैं आप इसके बारे में? समीर, सबसे पहली बात तो ये कि मैं पिछले तकरीबन 23 साल से कॉलमों में लिख रहा हूँ और अब तो प्रोग्राम्स में तकरीबन रोज़ाना की बुनियाद पर कहता हूँ जी, पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ शख्सियात ताकतवर हैं, आइन और कानून ताकतवर नहीं है, इदारे ताकतवर नहीं है। मिसाल के तौर पर वही आइन है 1973 का आइन जो जरदारी साहब के दौर में भी था। जब जरदारी साहब सदर पाकिस्तान थे तो सारे फैसले सदर मुमलकत किया करते थे। अब जनाब ममनून हुसैन साहब या आरफ अलवी की मिसाल दी तो वही 1973 का आइन है और वो आइन सदर मुमलकत को मफलूज कर देता है, चीफ एग्जीक्यूटिव को ताकतवर कर देता है। इमरान खान जैसा बंदा अगर वजीर आजम हो तो सारी ताकत का सरचश्मा जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव है, वजीर आजम है। सदर के पास कुछ भी नहीं होता। वो बेचारा सिर्फ वो मुहावरे नहीं बन जाते कि उसे 23 मार्च को सिर्फ धूप लगवानी होती है हमने, तो ये बातें फिर आती हैं। पाकिस्तान में आइन ताकतवर नहीं है। जब आइन ताकतवर हो तो ये मुहावरे जो होते हैं ना, ये अपनी मौत आप मर जाते हैं, जिसकी लाठी उसकी भैंस, जंगल का कानून वगैरह वगैरह। अब अंदाजा कायम कीजिए कि इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं भी थे जब असम्बली में उनका मुआवजा हो गया, इम्पीचमेंट हो गई, उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब हो गई। इमरान खान साहब घर आके बैठ गए, वो लाहौर में ज़मान पार्क में आके बैठ गए। मुझे बताइए, पाकिस्तान का आइन और कानून बेबस नहीं था इमरान खान के आगे? इमरान खान को अरेस्ट करना पाकिस्तान का सब ये कच्चे के डाकुओं से बड़ा मसला बना हुआ था। जैसे कच्चे के डाकुओं के खिलाफ 1 साल से ऑपरेशन जारी है ना, और वो जारी और सारी रहेगा। जैसे दहशतगर्दी के खिलाफ हमारा ऑपरेशन जारी है और हर रोज हम कामयाब होते हैं, लेकिन अगले दिन फिर दहशतगर्द जो है वो हमारी चौकी उड़ा देते हैं जी। तो इसी तरह जैसे कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन था ना, और बड़ा तवील हो गया था, ऐसे ही इमरान खान को कानून के कटहरे में लाना, इमरान खान को अरेस्ट करना इतना मुश्किल था। यानी कि एक शख्सियत इतनी ताकतवर थी कि पूरी रियासत उसके सामने बेबस थी। लेकिन आप देखिए, फिर कुछ शख्सियात हैं जिन्होंने ये फैसला लिया जी। अब आप देख लें, इमरान खान की वो पार्टी जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी थी और जिससे सब खौफजदा थे, अब आलम यह है कि आज उसके सरदार लतीफ़ खोसा साहब जो थे वो चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान के सामने भीगी बिल्ली बने हुए थे। चीफ जस्टिस साहब ने मतलब उनकी बात को कम सुना और उनको ज्यादा लताड़ दिया। चीफ जस्टिस साहब उनके नाम के पीछे पड़ गए। उन्होंने कहा कि तुम्हारे नाम के साथ सरदार क्यों लगा हुआ है, सरदार लतीफ़ खोसा, ये गुलामी की जंजीरें तोड़ देनी चाहिए, ये कर देना, तुम अपने नाम के साथ से पहले सरदार हटाओ, ये कॉम्प्लेक्स है वगैरह वगैरह जो भी उन्होंने कहा जी मेरे शनाख्ती कार्ड में ये नाम लिखा है सरदार। अब शुक्र है कि जस्टिस फायजी साहब काजी साहब किसी और के पीछे नहीं पड़े, वरना उसे कहते तुम अपने नाम के साथ से सैयद हटाओ, इसकी क्या जरूरत है। तो चौधरी और ये वाई शाही जो भी हैं सरदार, ये तो चले ठीक है, इन पे मुझे भी एतराज है, मैं इनको अच्छा नहीं समझता। लेकिन यार इस हद तक चले जाना, उस बेचारे की आप बात तो सुने, वो क्या रहा है। वो कह रहा है कि हमारे जो आज उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया से टॉक की है एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा साहब ने। अब मैं तो सरदार लतीफ़ खोसा नहीं कहूँगा, चीफ जस्टिस साहब पाकिस्तान ने बड़ा झिड़का है उस पर। तो लतीफ़ खोसा साहब ने जो मीडिया टॉक की है उसमें उन्होंने फिर वो कहा है, उन्होंने कहा है कि हमारे जो उम्मीदवार हैं जिनके कागजात मुस्तरद किए गए हैं, उनको अभी तक रिटर्निंग ऑफिसर्स की तरफ से मुसद्दका कॉपी नहीं दी जा रही कि वो जाके अपील में चले जाएं। अच्छा, अपील में आपको पता है ना, वो कोई महीनों का प्रोसेस नहीं है, वो दिनों का प्रोसेस है। और अगर उन्हें मुसद्दका कापियां नहीं मिलती तो वो बेचारे किस बुनियाद पर जाके कहेंगे कि हमारे कागजात किस बुनियाद पर मुस्तरद किए गए हैं। भाई, जब जिसके पास अपील जानी है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो बने हैं, वो किस बुनियाद पर उनका केस सुनेंगे? उन्हें क्या पता चलेगा कि कागजात क्यों मुस्तरद हुए? आपके पास कॉपी नहीं है उसकी मुसद्दका, आपको पता ही नहीं है कि किस बुनियाद पर मेरे कागजात रिजेक्ट हुए, और अदालत के सामने आप क्या मौक़िफ़ रखेंगे कि जनाब मेरे कागजात बहाल कर दें। तो ये जो हो रहा है पाकिस्तान में इस वक्त, पाकिस्तान की तारीख में इससे पहले कभी नहीं हुआ। मतलब वही इदारे हैं, वही कानून है। आज एक बात खुश आइंदा है कि पेशावर हाई कोर्ट ने थोड़ी देर पहले फैसला दे दिया है
اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی دوبارہ سے اپلیکیشن جو ہے ان کی جو اپیل ہے اسے مسترد کر دی ہے. پی ٹی آئی کو پھر انتخابی نشان جو بلہ ہے اس کو برقرار رکھا ہے پشاور ہائی کورٹ نے. اب دیکھیے وہ پھر شاید سپریم کورٹ میں چلے جائیں کہ کسی بھی طریقے سے پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھینا جائے. اچھا آپ پی ٹی آئی سے بلے کا نشان چھین لیتے ہیں. پی ٹی آئی کو آپ میں نے کہا دیوار کے ساتھ لگانا بہت چھوٹا محاورہ ہے. اس کو دیوار میں چن دیا گیا ہے. انارکلی جو تھی, میں نے بار بار اس پروگرام میں عرض کیا کہ انارکلی تو سرے سے تاریخ کا کوئی کریکٹر ہی نہیں ہے. ایک امتیاز علی تاج ہے, ہمارے بہت بڑے ڈرامہ نگار ہیں, بہت بڑے رائٹر ہیں. امتیاز علی تاج ہمارے آئیڈیل ہیں. امتیاز علی تاج صاحب نے جب ایک ہندوستان کی وہی تاریخ, اس میں بالکل یہ سارے کریکٹر جینون تھے, اکبر بادشاہ, شیخو اس کا بیٹا شہزادہ, تو شہزادہ سلیم, وہ سارے کریکٹر جینون تھے. اس میں انہوں نے ایک کریکٹر گھڑا, اس کا نام رکھا انارکلی, اور ڈرامہ لکھ دیا. انہوں نے کہا جی اس کو اپنی کنیز انارکلی سے محبت ہوئی. انارکلی سرے سے تاریخ میں کوئی کریکٹر نہیں ہوا. تو یہ اتنا پاپولر ہوا کہ اب سچی مچی سمجھا جاتا ہے کہ انارکلی ایک کریکٹر تھا جسے اکبر بادشاہ نے اس بنیاد پر دیوار میں چنوا دیا تھا کہ وہ اس کے بیٹے سے محبت کر بیٹھی تھی. اور وہ کیا کہتے ہیں, ذات کی چھپکلی اور شہتیروں کو جپے, تو اس نے شہتیر کو جپا ڈالا تھا ایک چھپکلی نے, ذات کی کرلی نے, کہ ایک کنیز نے ایک والی عہد سے محبت کر لی اور اس نے شہنشاہ کی ملکہ بننے کا خواب دیکھا, تو اس لیے اسے چنوا دیا گیا تھا. عمران خان صاحب نے بھی وہی خواب دیکھا کہ میں بار بار وزیر اعظم بن سکتا ہوں, میں نے سب سے پاپولر پارٹی بنا لی ہے وغیرہ وغیرہ. تو اب عمران خان کو تو دیوار میں چن دیا گیا. میں نے کہا تھا دیوار کے ساتھ لگانا یہ چھوٹی بات ہے, تو اسے دیوار کے ساتھ چن دیا گیا ہے. دوسری طرف ان کی پارٹی جو ہے اب اس کو بھی دیوار کے ساتھ نہیں لگایا جا رہا, دیوار میں چن دیا گیا ہے. ان سے انتخابی نشان بلہ چھینا جا رہا ہے. چھین لیا گیا تھا, پشاور ہائی کورٹ نے اسے بحال کیا. اب اس کے کینڈیڈیٹ جو ہیں ان کو اس بات سے محروم رکھا جا رہا ہے کہ وہ جا کے اپیل کریں. ہم نے تمام بڑے بڑے لوگوں کے واقعات دیکھے ہیں کہ کس طرح سے ان کے کاغذات نامزدگی چھینے گئے, یا پھر ان کے جو تجویز کنندہ, تائید کنندہ تھے, ان کو ڈرا دمکا کے ایک سائٹ پر کر دیا گیا یا انہیں اٹھا لیا گیا. اور جمشید دستی کا جو ویڈیو پیغام آیا ہے اس نے مجھے ہلا کے رکھا ہے. کل میں اس پہ بات کرنا چاہتا تھا لیکن بہت سارے ذرائع سے اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی کیا ہوا. جمشید دستی میرے بہت قریبی دوست نہیں ہیں, لیکن ہمارے ایک دوست ہیں مہر بٹو صاحب, یہ ان کا جو پی ایس او کا پمپ ہے جی, ان کے پاس اکثر وہ تشریف لایا کرتے ہیں. تو وہیں پہ میری جمشید دستی صاحب سے ملاقاتیں ہوئیں. میں نے اس درویش بندے کو بڑا سادہ سا پایا ہے. کوئی اس زمانے میں جب وہ ایم این اے تھے تب بھی ملاقاتیں ہوئی, لیکن وہ بندہ بڑا عاجزی کے ساتھ ملتا. اور میں نے پھر کوشش کی کہ میری براہ راست جمشید دستی سے بھی بات ہو, لیکن وہ بندہ ابھی اس صدمے سے اس حد تک دوچار ہے. مجھے جو سمجھ آئی ہے کہ اس بندے کا جو ویلا ہے وہ غلط نہیں ہے. اگر وہ بندہ کہہ رہا ہے نا کہ میری بیوی کے ساتھ اس کی عزت کی پامالی ہوئی ہے, اگر جمشید دستی جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے تو میری آنکھوں میں آنسو ہیں. اللہ کی قسم پھر ایسا ہوا ہے. جمشید دستی اس حد تک گرا ہوا انسان نہیں ہے کہ اپنی بیوی کے بارے میں اتنی بڑی بات کر دے کہ میری بیوی کے ساتھ اس کی ناموس کو پامال کیا گیا ہے, میری بیوی کے ساتھ دست درازی کی گئی. اگر جمشید دستی جیسا بندہ یہ کہہ رہا ہے, اس کے لیے ایم این اے شپ بہت چھوٹا سا لفظ ہے. جمشید دستی میں نے دیکھا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں کڑی مشقت کی ہے. وہ ایک سچ مچ جینون سیلف میڈ آدمی ہے. تو جو اس کے گھر میں بربریت ہوئی ہے, ہم پہلے روتے تھے ہر روز کہ عثمان ڈار کے گھر میں یہ ہوا ہے, فلاں کے گھر میں یہ ہوا ہے. مجھے عثمان ڈار سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے کسی قسم کا, اور آپ کو پتہ ہے پی ٹی آئی کے لوگوں سے ویسے ہی میرا کوئی تعلق نہیں ہے. مجھے سرے سے پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ کوئی ہمدردی نہیں ہے. لیکن اس کے گھر میں گھس کر جو اس کی والدہ کے ساتھ ہوا تھا, میں نے کہا کہ ان کا گریبان چاک کیا گیا تھا ان کی والدہ کا, جی بہت برا لگا. لیکن یہ جو ہوا ہے جمشید دستی کے ساتھ, اس کے گھر میں گھس کے جو اس کا کلیم ہے, جو اس کا الزام ہے کہ میری بیوی کی عزت جو ہے اس کو پامال کیا گیا ہے, یہ بات جو ہے یہ ناقابل برداشت ہے. جی اب یہ کہنا کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس, یہ محاورہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے. ریاست ماں جیسی ہوتی ہے, اور جتنے بھی شہری ہوتے ہیں اس ماں کے سارے بیٹے ہوتے ہیں, کوئی ستیلا بیٹا نہیں ہوتا. ریاست کے سارے بیٹے سگے ہوتے ہیں. جو پی ٹی آئی میں چلا جائے, ایم کے ایم میں چلا جائے, وہ جماعت اسلامی میں چلا جائے, وہ نون لیگ کا ہو, وہ پیپلز پارٹی کا, وہ مولانا فضل الرحمان کی جماعت کا ہو, وہ کسی بھی جماعت کا ہو, ریاست کے لیے
سب اولاد ایک جیسی ہوتی ہے, سب بیٹے سگے ہوتے ہیں. جی یہ نہیں ہوتا کہ نون لیگ کی حکومت ہے تو نون لیگ کے جو کارکن ہیں وہ ریاست کے سگے بیٹے ہوں گے اور باقی جماعتوں کے جو کارکن ہوں گے وہ ریاست کے ستیلے بیٹے ہوں گے. لیکن یہاں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ اس وقت ریاست جو ہے وہ اس نے تخصیص کر لی ہے. اس نے کچھ بیٹوں کو سگا بیٹا بنا لیا ہے اور کچھ بیٹوں کو ستیلا بیٹا, جو اکثریت ہے وہ ستیلے ہیں. یہ ریاست کے قانون کا فیلئر ہے. ریاستی اداروں کے جو سربراہان ہیں انہیں اس بات پر سوچنا چاہیے اور بالخصوص چیف جسٹس آف پاکستان کو سوچنا چاہیے. چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں یہ قیامت تک کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان نہیں بنے, انہوں نے اس سال کے بعد چلے جانا ہے. جی تو انہیں سوچنا ہوگا کہ تاریخ انہیں کیسے یاد رکھے گی. کل مجھے ایک جملہ بڑا پسند آیا آصف علی زرداری کا. آصف علی زرداری نے اپنی پارٹی کے ایک جو شخص ان کے پاس گیا ہے تو اس سے انہوں نے کہا تمہیں اب پتہ چلا کہ میں کیا کہا کرتا تھا. میں تمہیں کہتا تھا نا کہ یہ جو لوگ ہیں, چیف آف آرمی اسٹاف کے متعلق اس نے بات کی, کہ یہ صرف 3 سال کے لیے آتے ہیں اور ہم لوگ تاحیات جو ہوتے ہیں وہ پالیٹیشین ہوتے ہیں, ہم نے پوری زندگی حکومت کرنا ہوتی ہے, اپوزیشن میں رہیں یا حکومت میں جائیں, ہم ہی نے حکومتیں بنانی اور گرانی ہوتی ہیں, ہم ہی نے لوگوں کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اب تمہیں سمجھ آئی, تم بڑے چہیتے بنے ہوئے تھے جنرل باجوہ کے, تو تمہیں سمجھ آئی کہ اب وہ کدھر ہے جنرل فیض حمید اور کدھر ہے جنرل باجوہ وغیرہ. تو انہوں نے بڑے طنزاً اسے کہا. تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہاں پہ یہ جو آج کل ہونے جا رہا ہے یہ ہماری بیوروکریسی کے لیے بالخصوص یہ پیغام ہے آصف علی زرداری کا. یہ میں نے اس لیے کوٹ کیا ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی سن لیں اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی سن لیں. یہ کسی کے لیے بھی اس حد تک آگے نہ جائیں. جنرل فیض حمید عمران خان کے لیے کسی بھی حد تک آگے گئے تھے نا, آج کیا ہے انہیں عدالت کی طرف سے بلاوے آ رہے ہیں کہ آئیں آپ اپنی پوزیشن کلیئر کریں. اچھا, جو لوگ کسی بھی انتہا پہ گئے تھے, جنرل ضیاء اللہ کسی کے لیے گئے, پرویز مشرف کسی کے لیے گئے, تو کدھر ہیں وہ لوگ؟ پھر جنرل پرویز مشرف وہ تھا جسے سزائے موت ہوئی تھی عدالت کی طرف سے, تو جنرل پرویز مشرف کو نشان عبرت نہیں ہے, یہ کر کچھ نہیں سکے اس کا. لیکن یہ ان لوگوں کے لیے جو منصب پہ ہیں, جنرل پرویز مشرف سے طاقتور حکمران ہمیں کہاں سے ملے گا؟ وہ بیک وقت چیف آف آرمی اسٹاف تھے, صدر مملکت تھے, چیف ایگزیکٹو تھے, ساری پاورز ان کے پاس تھیں اور وہ مکہ لہرایا کرتے تھے. اور کس بے بسی کے ساتھ ان کی پھر اس دنیا سے رخصتی ہوئی ہے, تو کیسے پاکستان میں ان کی میت آئی اور کتنے لوگ تھے جنہوں نے جنازہ پڑھا. یار یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ جنرل عاصم منیر کو ذہن میں رکھنی چاہیے. یہ جسٹس چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی صاحب کو ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. بھائی آپ جس حد تک جن کے لیے جا رہے ہیں, کیا یہ لوگ آپ کے ساتھ وفا کریں گے؟ میاں نواز شریف کے خمیر میں یہ بات شامل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ وفا کریں گے؟ کیا یہ جو جنرل ہیں اس وقت, کل کو حکومت کیا ہوگی, کیا جنرل صاحب کوئی ایسا انتظام کر کے آئیں گے کہ صرف ان کے حمایت یافتہ ہی ہمیشہ حکومت میں آتے رہے؟ ان کے بعد ایسا نہ ہو کہ کل کو جو حکومت ہے جنرل پرویز مشرف کی طرح ان کا ٹرائل بھی شروع کر دیں, چیف جسٹس آف پاکستان کا ٹرائل شروع ہو. بہرکیف یہ جو ہم نے جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس والا قانون بنایا ہوا ہے, اس کو سمیر ہمیں فوری طور پر تبدیل کرنا ہوگا. ہمیں ریاستی اداروں کو مضبوط بنانا ہے, شخصیات کو نہیں. مطلب یہاں پہ اگر فائز عیسیٰ قاضی صاحب جیسا یا افتخار چودھری جیسا چیف جسٹس آف پاکستان آ جاتا ہے تو وہ مضبوط ہوتا ہے, ادارہ مضبوط نہیں ہوتا. ہم نے ادارے کو مضبوط کرنا ہے, شخصیات کو مضبوط نہیں کرنا. اور اگر میں نے ایگزامپل دی ہے کہ صدر پاکستان بن جاتے ہیں آصف علی زرداری, تو پھر جو ہمارا ایوان صدر ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے, پھر سارے اختیارات اس کے پاس چلے جاتے ہیں. اور اگر بن جاتے ہیں جناب نواز شریف یا عمران خان تو سارے کے سارے اختیارات جو ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس چلے جاتے ہیں. پھر صدر پاکستان جو ہوتا ہے وہ ایک علامتی عہدہ بن کے رہ جاتا ہے. تو آئین اور قانون کی بالادستی ہو, سارے لوگ اپنے اپنے حدود اور قیود میں رہ کے کام کریں, تو پھر ایسا نہیں ہوگا. پھر آپ کو کہیں جس کی لاٹھی اور اس کی بھینس والا قانون نظر نہیں آئے گا, پھر آپ کو جنگل کا قانون نظر نہیں آئے گا, پھر قانون سب کے لیے یکساں ہوگا. یہ اعتزاز احسن جب عدلیہ بحالی تحریک میں تھے تب ریاست ہوگی ماں جیسی ایک نظم سنایا کرتے تھے. وہ نظم بڑے خاصے کی چیز ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنے ویژنری آدمی ہیں. ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ شاعری کریں, لیکن جتنی بھی شاعری ان کی ہم نے سنی ہے وہ بڑی سمجھ لیں کہ اس میں ایک پیغام ہے, ایک ویژن ہے, اس میں بیداری کی تحریک ہے اس میں. تو ریاست ایک ماں کی طرح ہوتی ہے. تو جو ریاست کے ادارے ہیں انہوں نے یہ ثابت کرنا ہوتا ہے. ریاست بیچاری کو بولتا چلتا
کوئی جسم نہیں ہے. ریاست نہ ہی کسی مٹی کے ڈھیر کا نام ریاست ہے. ریاست کے جو ادارے ہوتے ہیں, ریاست کا جو قانون ہوتا ہے وہ ثابت کرتا ہے کہ ریاست زندہ اور متحرک ہے. ریاست کی بالادستی, ریاست کی رٹ یہ اداروں نے قائم کرنی ہوتی ہے جی. اور وہ اسی صورت ہو سکتی ہے جب آئین اور قانون کی پاسداری ہو, وہ سب سے بلند اور برتر ہو. افسوس کی بات یہ ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون جو ہے اس کی بالادستی کبھی قائم نہیں ہو سکی. کل چیف جسٹس آف پاکستان نے جب ان کو کہا گیا نا کہ مطلب جب انہوں نے کہا عدالت کی بالادستی تو میں نے سنی تھی, تو آپ میری بالادستی کی کیسے بات کر رہے ہیں؟ تو آئین اور قانون کی بالادستی, اداروں کی بالادستی, اسی میں ریاست کی بالادستی ہوتی ہے. کاش جو چیف جسٹس صاحب نے کل کہا تھا وہ پریکٹیکلی یہ ثابت ہو جائے کہ پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی ہے, پاکستان میں ان اداروں کی بالادستی ہے, یعنی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی ہے, سپریم کورٹ کی بالادستی ہے, سارے اداروں کی بالادستی ہے. اچھا, ہمارے ڈاکٹر عثمان صاحب جو ہیں, ڈاکٹر عثمان انور آئی جی پنجاب, ان کی بالادستی نہیں ہمیں چاہیے, ہمیں پنجاب پولیس کی بالادستی چاہیے, پورے ادارے کی بالادستی چاہیے. تو جب ادارے مضبوط ہوتے ہیں تو پھر جرائم کم ہوتے ہیں, پھر لوگوں کو, شریف آدمی کو تحفظ کا احساس ہوتا ہے کہ یار ادارے مضبوط ہیں, وہ میری بات سنیں گے. اگر آج آپ چلے جاتے ہیں تو پھر ادارہ دھڑم سے گر جائے گا, پھر اس میں کرپشن ہوگی, اقربا پروری ہوگی. باہر کیا, میں وائنڈ اپ کی طرف آ رہا ہوں. یہ جو ہم نے ان 3 سالوں میں جو ہم نے ایگزامپلس قائم کی ہیں, اس میں سب سے بڑی ایگزامپل جو ہے, بدنما ایگزامپل, وہ عمران خان ہے. عمران خان نے یہ ثابت کیا کہ ریاست کچھ بھی نہیں ہوتی, ریاست کا قانون کچھ نہیں ہوتا, شخصیات ہوتی ہیں, اور میں ایک طاقتور ترین شخصیت ہوں. یہ ایگزامپل انہوں نے ڈالی ہے. اس سے پہلے بھی جو لوگ آئے تھے, اچھا اگر ذوالفقار علی بھٹو نے یہ کیا تھا کہ میں طاقتور ہوں, تو وہ ذوالفقار علی بھٹو کہاں ہے؟ وہ اس مقدمے میں سزائے موت ان کو ہوئی جس میں آج بھی ریاست اور سارے ادارے کہہ رہے ہیں کہ انہیں سزائے موت نہیں ہونی چاہیے تھی. آج پھر یہی سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو دوبارہ سے سننے جا رہی ہے. بھائی اتنا طاقتور شخص, اچھا جس نے 2/3 اکثریت لی تھی نواز شریف نے, پھر اس کا کیا بنا؟ وہ چھپتا پھر رہا تھا سرور پیلس میں, وہ اپنے باپ کا جنازہ نہیں پڑھ سکا, کندھا نہیں دے سکا, اپنی بیوی کے جنازہ نہیں پڑھ سکا. جی. تو یہ اتنے طاقتور لوگ. اچھا پھر ہم نے اور آپ نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا, پاکستان کی تاریخ کا سب سے طاقتور شخص جس کا نام عمران خان. عمران خان کدھر ہے آج؟ کیا عمران خان اپنی مرضی سے پانی بھی پی سکتا ہے؟ تو اندازہ قائم کریں کہ اس کی پارٹی کا شرازہ بکھر گیا. یہ میرے لیے اور آپ کے لیے اور صدر پاکستان سے لے کر چیف جسٹس آف پاکستان, ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف, یہ سب کے لیے ایک ایگزامپل ہے کہ ہمیشہ جو بادشاہی ہے وہ صرف اللہ رب العزت کی ہے. اس کے علاوہ کسی دن آپ جتنے مرضی طاقتور ہوں, بعد میں آپ محتاج ہوتے ہیں کسی نہ کسی کے. تو آپ اس وقت سے ڈر کیوں نہیں جاتے کہ یار 1 سال بعد, 2 سال بعد, حد 3 سال کے بعد میں نے بھی اسی جگہ پہ ہونا ہے جس جگہ پہ آج عمران خان ہے, جس جگہ پہ آج فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے. میں نے پرویز مشرف صاحب کی ایگزامپل دی ہے. پرویز مشرف کا جو آخری دور تھا, آخری 1 سال پرویز مشرف کا, وہ کچھ کھا پی نہیں سکتے تھے, پانی کی ایک بوند نہیں لے سکتے تھے. یہ اتنا جو اربوں روپیہ انہوں نے اکٹھا کیا تھا وہ کدھر گیا؟ اور اربوں روپیہ نہیں, اس کو اربوں ڈالر کہہ لیں آپ, کروڑ ڈالر تھے ان کے پاس, اربوں ڈالر تھے ان کے پاس, کدھر گئے؟ وہ بندہ ایک لقمے کو ترس گیا تھا, مٹھی ہڈیوں کی مٹھی بن گئے تھے, ان کے جسم پر صرف ہڈیاں تھیں اور یہ اوپر اس کے صرف کھلڑی تھی, گوشت اور چربی بالکل ختم ہو چکی تھی. تو کیا یار ہم لوگ کچھ عبرت کا, ہمارے لیے عبرت نہیں ہوتی, کوئی عبرت کا نشان نہیں ہم ڈھونڈتے ان میں سے؟ کبھی تو غور کریں چیف جسٹس آف پاکستان اس بات پر. عمر عطا بندیال ابھی جمعہ 8 دن پہلے پاکستان کے کرتا دھرتا وہ نہیں تھے, جو چاہتے تھے وہ کرتے تھے. تو چیف جسٹس فائز صاحب قاضی صاحب کو یہ سوچنا چاہیے کہ یار 1 سال میں کون سے تیر مار لوں گا؟ جن لوگوں کے لیے میں یہ سب کچھ کر رہا ہوں انہوں نے میرے پیچھے بھی نہیں آنا. آج مجھے بتائیے, عمر عطا بندیال جب گئے ہیں تو وہی پی ٹی آئی کے لوگ ان کے خلاف نعرے نہیں لگا رہے تھے. آخری 2-3 فیصلے انہوں نے, وہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ عمران خان کو باعزت نہیں بھیج سکتے تھے کہیں, ان کو گالیاں پڑی عمر عطا بندیال کو. تو بابا لوگ کسی کے سگے نہیں ہوتے. اگر آپ آئین اور قانون میں رہتے ہوئے فیصلے کریں گے تو آپ کو پاکستان کا آئین اور قانون کبھی نہیں مرنے دے گا. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی دیکھیں آپ, اور ان سے لے کر میں آپ کو 2 جسٹس کے کلاس اور جسٹس بھگوان داس, آپ ان کی زندگی دیکھیں یار, وہ دونوں غیر مسلم ہیں, لیکن آج بھی ان کا ذکر جب بھی ہم کریں گے, میں جسٹس بھگوان داس کا جب بھی ذکر کروں گا بڑے احترام کے ساتھ کروں گا کہ انہوں نے پاکستان کی عدلیہ میں بیٹھ کے, اور جب وہ ہمارے جو یہ جو کمپٹیشن کے ایگزامز ہوتے ہیں یہاں سے PCS
CSSP ऑफिसर्स बनते हैं, जब उसके चेयरमैन भी रहे, यार कैसा ईमानदार बंदा था, क्या ईमानदारी के साथ पूरी जिंदगी उन्होंने सर्विस की है, कोई बंदा उंगली उठा सकता है उस बंदे पे। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो पाकिस्तान में रोल मॉडल बन जाते हैं। फिर लोग भूल जाते हैं कि उनका मजहब क्या था, उनका मसलक क्या था, उनके नजरियात क्या थे, उनकी जात पात क्या थी। फिर लोग सिर्फ ये याद रखते हैं कि यार उसने पाकिस्तान का आइन का उसके तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाया था और फिर ता वक्त आखिर उस पर कायम रहा। तो आज कायदे आज़म को जो हम बार बार याद करते हैं, बानिया पाकिस्तान को, मैं कह रहा था कि जो मुसलमान थे उन्होंने हज़ारों किताबें लिखी कायदे आज़म पे, हम लोग जो पाकिस्तानी हैं हज़ारों किताबें लिखी। भाई जितनी किताबें हमने लिखी ना, इससे दुगनी जो है कायदे आज़म के मुखालिफिन यानी कि गोरों ने और दूसरी दुनिया के लोगों ने लिखी। कोई एक बंदा तो ऐसा होता जो कायदे आज़म का एक नुक्ता निकाल के बाहर रखता कि उनके करैक्टर में ये कमी थी, उन्होंने ये किया, उन्होंने करप्शन से पैसे बनाए। वो बंदा जब पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल बन जाता है तो वो जरा गौर करें कि ये पूछता है कि ये चाय का एहतमाम क्यों किया गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे बाप के पैसे हैं जो इन वजीरों के लिए और मुशीरों के लिए चाय ला के रखती है, ये कौम के पैसे हैं, कौम पे खर्च होंगे। उनकी बहन के लिए जब कुर्सी लाई जाती है तो उन्होंने कहा कि ये कुर्सी कहाँ से है। उन्होंने कहा जी आपकी बहन चूंकि वो आपकी सारी डायरी वो लिखती हैं, आपको सेकंड वो करती हैं, तो ये कुर्सी उनके लिए, फातिमा जना के लिए। उन्होंने कहा ये पैसे उनसे लिए थे। उन्होंने कहा नहीं, सरकारी खजाने से। उन्होंने कहा या तो ये कुर्सी वापस बेचे या फिर उनकी जेब से पैसे लें इस कुर्सी के, ये सरकारी खजाने से, वो उनकी कोई सरकारी हैसियत नहीं है, मेरी बहन है, ठीक है। तो वो बंदा आज भी आप बानिए पाकिस्तान की मिसालें देते हैं। तो तारीख का हिस्सा वो लोग बन जाते हैं जिन्होंने कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अपनी जिंदगी बसर की होती है, जो रियासत की एक पैनी को अपने मुफादात के लिए इस्तेमाल नहीं करते। आज के इस प्रोग्राम के जरिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दीगर जो मुक्तदर हैं और हमारे IG पंजाब, उनके लिए भी, और फिर दो जो हमारे निगरान बैठे हैं, एक तो मेरे पसंदीदा हैं जनाब सैयद मोहसिन नकवी साहब, उनकी आनिया जानिया स्पीडो मोहसिन कमाल के बंदे हैं, और दूसरे वो काकड़ साहब। इनके लिए एक पैगाम है कि बाबा आप लोग हमेशा के लिए नहीं है, ना आपने हमेशा रहना। खुदा के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ वो खिलवाड़ ना करें कि आप निशाने इबरत बन जाएं, बाद में आपके केसेस ही खत्म होने का नाम ना लें। अल्लाह का वास्ता है पाकिस्तान के आइन और कानून की बालादस्ती कीजिए। आपको इससे क्या लेना देना कि पाकिस्तान के अवाम क्या फैसला करते हैं। पाकिस्तान के अवाम किसी पार्टी के हक में भी फैसला करें, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को उसका ऐलान करना चाहिए, उसको तब्दील नहीं करना चाहिए कि फलां हमारा चहीता है, फलां हमारा प्यारा है, और किसी प्यारे के लिए राहें हमवार नहीं करनी चाहिए। कानून को इस तरीके से इस्तेमाल ना करें आप अपने चहीतों के लिए कि ये कहना पड़े जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये मुहावरा खत्म होना चाहिए। पाकिस्तान का आइन ही सबसे मुकद्दम होना चाहिए। अगर पाकिस्तान का आइन मुकद्दम है तो फिर रियासत की रिट कायम होगी, रियासत तरक्की करेगी। आज बस यही कहना था, अगर हम कवानीन पर अमल दरामद नहीं करते तो फिर रियासत कमजोर होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। अपने मेज़बान समीर बे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।